سورة البقرہ آیت نمبر 180 تک 182 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے کتب علیکم، فرض کیا گیا تم لوگوں پر، اذا حضر جس وقت حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، ان ترک اگر چھوڑا اس نے کچھ مال، الوصیۃ تو وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین حق ہے پرہیزگاروں، نافذ کرنا پرہیزگاروں، فمن بدلہ پھر جس شخص نے اس کو بدل دی، بعد سمعہ پھر جس شخص نے وصیت کو بدل دیا بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا، فإنما إثمه تو بے شک اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جنہوں نے اس کو بدلا، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے، فمن خاف من موصٍ جنفا سو وہ شخص جو ڈرا وصیت کرنے سے طرفداری کرتے ہوئے، اور اس پر یا گناہ کرتے ہوئے، فأصلح بینہم تو صلح کرا دی جائے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والے، رحیم بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ سے اور آیات کریمہ قصاص کے احکامات کا بیان ہوا اور بیان ہوا تو قصاص کے پہلو کو لازم سمجھے گا اور نافذ کرے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ زندگیاں بچیں گی، جانیں بچیں گی، قتل و غارت ہوتے ہیں، قتل و غارت عام ہو رہی ہے، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اگر قاتل کو چھوڑا نہ جائے، قاتل کو چھوڑا نہ جائے، اس پر حد لاگو ہو، قصاص یا بھی ورثہ دیت لازم کرے، اور یہ اسلامی قوانین نافذ ہونا شروع ہو جائے تو جرائم ختم ہو جائے، قتل و غارت ختم ہو جائے، تو پھر جب ختم ہو جائے گی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زندگیاں بچیں گی۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب ایک عقل والوں، قصاص میں زندگی کس طرح ہے کہ قصاص نافذ کرنے سے قتل و غارت نہ ہو، جب قتل و غارت نہ ہوگی تو جانیں بچیں گی،
لوگ زندہ رہ سکیں، اور اگر قتل و غارت ہوتا رہا تو جب تک ان پر نظام شرعیت کو محفوظ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جرائم بڑھتے چلے یہاں تک کہ نظام شرعیت قصاص کی صورت میں نافذ کر دیا جائے۔ اگر یہ نافذ کر دیا گیا تو جرائم کا سب سے معاف ہو جائے، جرائم ختم ہو جائے، جرائم رک جائے، قتل و غارت رک جائے گا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ کیوں حد نافذ ہوئی قصاص کی شریعت کیوں نافذ ہوئی؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، قتل و غارت کا گنہگار نہ ہو جاؤ، اپنا رب بھی پکڑے بیٹھا آ جاؤ۔ تو قصاص کو نافذ کرنا ہے، انسان کو متقی بنانا ہے۔ معاشرے میں اگر قصاص کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم نازل فرمایا ہے، جن آیات کریمہ کی آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت ہوئی، اور ان آیات کریمہ میں کیا حکم ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے وصیت نامہ لکھے اپنی زندگی میں، تو وصیت نامہ لکھے مال کے مطابق۔ اگر اس کے بعض خوشحال ہے کہ میرے بچوں کے لیے مال کس طرح تقسیم ہوگا، میرے والدین کے لیے مال کس طرح ملے گا، تو آئزہ و اقربان اولاد والدین ان میں مال کس طرح تقسیم ہوگا تو اس کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں، اسی طور۔ لیکن یہ حکم اس وقت تک تھا جب میراث کے احکامات نازل ہوئے، جب میراث کے احکامات نازل ہوئے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ نے خود ہی فرما دیا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا۔ یا اللہ رب العزت نے خود ہی میراث کے تفصیلی احکامات سورۃ النساء کے 4 پارے کے آخری باب میں بیان فرمایا۔ تو اب وصیت کرنا ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے، اور اب وصیت کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی، کیونکہ میراث ایک شخص کے مرنے والے کے مرنے کے ساتھ ہی فوراً جس کو جتنا حصہ ملنا تھا اس کو وہ مل جائے، لیکن اس پر اس کا ممالک بڑھ جائے گا، اس کا ممالک بڑھ جائے گا۔ تو شریعت نے ہر وارث کے جو مرنے والے کا طرفہ ہر وارث کو جتنا ملنا تھا وہ تفصیل احکامات سورۃ النساء کے 4 پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ 4 پارے میں اللہ جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ کا بھی حکم ہوا، بیان ہوا، تلاوت ہوئی، تو ان آیات کریمہ میں وصیت کے جو احکام ہے، وصیت جو فارغ حس کیا گیا وصیت کرنا مال کے متعلق منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ ناسخ اور منسوخ سے متعلق مبادیات میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے قبل مبادیات کا اندر ناسخ منسوخ سے متعلق میں کچھ احکامات بیان فرمایا، اور اس کی صورت بیان فرمایا کہ ناسخ منسوخ قرآن مجید کی آیات کو بعض آیات نے منسوخ کر دیا، اور بعض آیات کی تلاوت باقی رہی اور حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض آیات سے منسوخ ہو گئی، نہ تلاوت باقی نہ حکم منسوخ، اور بعض آیات ایسی کہ تلاوت بھی باقی حکم بھی منسوخ۔ تو یہ آیات کریمہ پر آیات میں سے ہے کہ جن کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔
کے زندہ ہے کو کتنا ملا ہے اور بہن کو کتنا ملا ہے، بھائی کو کتنا ملا ہے، اولاد کو کتنا ملا ہے، ہر ایک کا حصہ وہ جو ہے وقت ہے۔ البتہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کے پاس سوال ہوتا ہے کہ وہ مناسب تقسیم ہو سکتا ہے، تو اس بات میں سے صرف ایک تہائی بار کی وہ وصیت کر سکتا ہے غیر جو یعنی وارث نہیں کرتے، جن کو شریعت نے وارث نہیں قرار دیا، ان سے ہٹ کے کچھ دوستوں کے لیے، کچھ رشتے داروں کے لیے یا کسی اپنی جان پہچان والے کے لیے ہم دردانہ طور پر وہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے باپ میں سے کچھ حصہ اسی میں دے دیا جائے تو صرف ایک تہائی بار کی وصیت کر سکتا ہے، ایک تہائی بار سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ سارے باپ کی وصیت کر جائے کہ فلاں کو میرا سلام بار دے دیا جائے، ایسی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر سارے باپ کو کسی کو دینے کی وصیت کرنا چاہے تو اس میں اس کی اولاد کا راز ہونا ضروری ہے، یعنی جو جن کو اس کے وراثت کا مال ملنا تھا اور سب کا راز ہونا ضروری ہے۔ مثلاً رضامندی سے ہے کہ آپ کے مال جو ہے چاہے سارا ہی جس کو آپ چاہیں آپ وصیت کر جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارے طرف سے کوئی معاملہ نہیں، تو پھر چاہے تو سارا مال اسی کے لیے بھی وہ جو ہے وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وہ وصیت حاصل نہ ہو تو پھر صرف اس مال میں سے ایک تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اور جس شخص نے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر ہی وہ وصیت کرنے والا شخص اگر چاہے تو اس وصیت نامے میں سے کچھ تبدیلی کر سکتا ہے، کچھ کبھی پیشی کر سکتا ہے اس وصیت میں سے، اور جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد وہ ورثہ اس وصیت میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس تبدیلی کا حق صرف اس وصیت کرنے والے ہوگا، لیکن اس کی موت کے بعد چونکہ زندگی میں تو عمل کرنا نہیں تھا، زندگی یہ عمل ہوا وصیت نامے پر وصیت کرنے والے کی موت کے بعد، اگر وصیت پر عمل ہوگا تو اس وصیت نامے میں کچھ تبدیلی کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اس کو بالکل اسی طرح جو ہے نافذ کیا جائے گا جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے، جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے۔ اگر وارث نے اس وصیت نامے میں سے کچھ تبدیل کر دیا، جب اسے پتا تھا کہ وصیت نامے میں لکھا گیا ہے لیکن اس نے کچھ تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَبَعْتُمْ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تبدیل کیا، تو اس کا وبال اس کا اولاد اس تبدیل کرنے والے پر، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے وصیت کا قرار کیے فرمائے، تو وصیت جو ہے شریعت وصیت کے جب میراث کے اندر تفصیل احکامات کرنا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے مقرر فرمائے اس وقت تک تو وصیت کرنا مرنے والے کے لیے ضروری تھا، ہر شخص پر ضروری تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بنیادی کے اس سے مقرر فرما دی، جب آگے کو اس سے مقرر کر دی تو وصیت کی ضرورت باقی لائی، تو وصیت کی ضرورت باقی لائی تو وہ کے بعد تفصیل ہو جائے گا۔ تو یہ آیات کے دیکھو ہے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات وصیت سے متعلق نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ہمیں سے ایک کو ان پر پوری طرح جو ہے ان کی صحیح سمجھ رہا